وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ عبادت اللہ رب العالمین کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لفظ احسان کے بارے میں کچھ گفتگو کل حدیث پاک کی تعلق ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طریقے پر کر کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو تیرا رب ضرور تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس آیت طیبہ کو پڑھا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کر، وہ احسان کہ تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نظریے کو میں نے دیکھا نا تو حدیث پاک وہ دوسری سمجھ آ گئی کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو نافرمانی کی جائے اس کی سزا مؤخر نہیں ہوتی، کیونکہ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، تو دیکھے نہ دیکھے یہ تیری منشا ہے، لیکن میرا اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اف تک بھی نہ کہہ، قرآن کے تو یہاں تک بھی لفظ ہے کہ اف تک بھی نہ کہہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فرمایا جس نے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو۔ والدین کا مقام یہاں تک ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے، پھر فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے، پھر فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، عجیب ماجرا دیکھا، یہ کیسا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے رمضان المبارک کو حاصل کیا، پھر اس رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس بندے کے لیے بدبختی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ جس نے والدین کو اپنی زندگی میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس شخص کے لیے بدبختی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات کے اوپر درود پاک نہ پڑھے، اس شخص کے لیے بدبختی ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا موقع بھی دیا ہے، جس کے والدین ہیں ان کے پاس بھی موقع ہے، اور درود پاک کا موقع ہر وقت ہی رہتا ہے۔ کہ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ یہ تو یوں سمجھ رہے کہ سدا بہار ہے، اس کی کوئی گھڑی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھے گا نا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ اقبال بتا تو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا، تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ شان و شوکت ملی ہے، مجھے یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مجھے یہ جو شہرت ملی ہے نا، یہ درود پاک کا صدقہ ہے، سب کچھ درود پاک کی برکت سے مجھے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے اور نیکیاں کرنے کے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حالت نماز میں دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے، حالت نماز میں دونوں ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بامر مجبوری کر سکتے ہیں، بلا وجہ وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جسم کی کسی حصے پر خارش ہو رہی ہے اور شدید خارش ہو رہی ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے، ورنہ معمول کے مطابق آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ادب کا تقاضا ہے، بارگاہ الہی ہے، اس میں ادب کے ساتھ کھڑے۔